السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال ہے جو کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے۔ تو آئیے جواب دیکھتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر کثرت سے جمعہ مبارک کی پوسٹ کی جاتی ہیں۔ جمعہ یقیناً مبارک دن ہے عبادت کے لحاظ سے، لیکن جمعے کی مبارکباد دینے کی کوئی دلیل قرآن حدیث سے نہیں ملتی، ماں سوائے اس کے کہ اس دن کو سب دنوں سے افضل کہا گیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے جمعے کے خصوصی فضائل بیان کرتے ہوئے، 13 یہ عید کا دن ہے جو ہر ہفتے دہرایا جاتا ہے۔ زاد المعاد 1، 3، 6، 9۔ اسی طرح مسلمانوں کی 3 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو سال میں ایک بار آتی ہیں، اور جمعہ جو ہر ہفتے میں ایک بار دہرایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ جہاں تک جمعے کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا تعلق ہے، یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں جمعہ عید ہے، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، اور وہ اس کے فضائل کے بارے میں ہم سے زیادہ علم رکھتے تھے، اور وہ اس کا احترام کرتے تھے، مگر ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جس سے ثابت ہو کہ وہ ایک دوسرے کو جمعے کی مبارکباد دیتے تھے، اور تمام نیکی ان کی پیروی میں اللہ ان سے راضی ہیں۔ الشیخ صالح بن فوزان سے پوچھا گیا، ہر جمعے کو ٹیکسٹ پیغامات بھیجنا اور اس جملے پر اختتام کرنا جمعہ مبارک کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ابتدائی نسل جمعے کو ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دیتی تھی، تو ہمیں وہ متعارف نہیں کرانا چاہیے جو انہوں نے نہیں کیا۔ انتہی۔ اسی طرح ایک فتویٰ شیخ سلیمان رحمۃ اللہ ماجد کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، جب انہوں نے کہا، ہم نہیں سوچتے کہ اس طرح ایک دوسرے کو جمعہ مبارک کہنا درست ہے، کیونکہ یہ دعاؤں اور ذکر میں آتا ہے، جس کی بنیاد قرآن سنت پر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ خالصتاً عبادت کا معاملہ ہے، اور اگر یہ اچھا ہے تو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور ان کے صحابہ، اللہ ان سے راضی ہو، نے ہم سے پہلے کیا ہوتا۔ اگر کوئی بھی یہ مشورہ دیتا ہے کہ اس کی اجازت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پنجگانہ نماز اور دوسری عبادت کے بعد بھی دعا اور مبارکباد دینی چاہیے، اور ابتدائی نسلوں نے ان مواقع پر دعائیں نہیں دی تھیں۔ انتہی۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم جمعہ کی مبارکباد دیں جس کا کوئی ثواب نہیں، کیوں نہ ہم وہ کام جمعے کے روز کریں جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی ہو، اور اعمال نامہ بھی بھاری ہو، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی عمل ہو۔ مثلا جمعے کے روز غسل کا اہتمام کرنا، نمبر 2 سورہ کہف کی تلاوت کرنا، نمبر 3 درود شریف کثرت سے پڑھنا، اور نمبر 4 خوشبو لگانا، نمبر 5 مسجد میں سب سے پہلے پہنچ کر اونٹ جتنی قربانی کا ثواب حاصل کرنا، اور امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ سننا، نمبر 6 مسواک کرنا، گو کہ یہ جمعے کے لیے خاص نہیں، اس کا اہتمام ہر روز بلکہ ہر نماز سے پہلے کرنا چاہیے، نمبر 7 امام کا خطبہ خاموشی سے سننا، نمبر 8 دعاؤں کو کثرت سے کرنا۔ یہ تھی وہ مختصر تفصیل جس سے کم و بیش ہر بندہ واقف ہوگا۔ تو کیا ان کاموں سے بھی بڑھ کر ہے جمعے کی مبارکباد دینا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو صحیح اور خالص دین پر چلنے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔